بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گر رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری ابن عرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ رسولت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں دو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو سارے لوگ اتنی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں پڑھیں باواز اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد المعطی الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ہی اراکین کمیٹی بانیان جلسہ، حضور کے ان دیوانوں کو جنہوں نے یہ محفل سجا کر کے ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ کریم ان تمام افراد کو دن دوری رات چوگلی ترقیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو بزرگوں کے فیوز و برکات سے مولا مالا مال فرمائے۔ ہندوستان کا نامور نقیب جو بحمدِ تعالیٰ جلسوں کی کامیابی کی ضمانت بنا رہتا ہے، بھائی ناظر رضا بریلی شریف، بہت اچھی شاعری اور بہت عمدہ انداز بیان بھی ہے، اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ ان سے پہلے مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، مخیر قوم و ملت بھائی راشد رضا مرکزی صاحب قبلہ دامت العلی کی زبان سے آپ نے نعت و منقبت کے اشعار ملاحظہ فرمائے۔ آج میری اور آپ کی ملاقات کا سبب ہمارے مدرسے کے ساتھی حضرت علامہ مولانا مفتی مرشد رضا صاحب، ان کی دعوت محبت پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، ممبر رسول پر تمام تر ذمہ دار حضرات تشریف فرما ہے، علماء اہل سنت، حفاظ و قراء، علماء اکرام کا نورانی قافلہ جلوہ گر ہے۔ یہ پوری جماعت وہ بابرکت جماعت ہے، اگر ایک بندہ دعا کر دے باقی ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ دے تو اللہ بگڑے نصیبے سوار دیتا ہے۔ یہ ہمارے رہنما بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، قائد بھی ہیں۔ مشورے کے طور پہ ایک بات کہوں گا، اپنے علماء کا احترام کرنا۔ یاد رکھیے گا، مجھے اور پورے عالم اسلام کو بے پناہ خوشی ہوئی، اللہ نے شرع سنیت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی عطا فرمائی ہے۔ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے بڑے امتحان میں ایک کامیابی عطا کی حضرت کو۔ اللہ سلامت رکھے، حضرت کی نسلوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آپ کے ذہن میں صرف ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ہم نے یہ غلطی کی ہے کہ اپنے رہنما، اپنے قائدین کے نقش قدم پہ ہم نہیں چلے ہیں۔ ہم نے اپنے علماء کو صرف مسجد کے مصلی تک سمجھا اور وہیں تک ان کو رکھا، اس وجہ سے اکثر ہم ذلیل و رسوا رہے، ورنہ ان موجودہ دور میں اٹھنے والے فتنوں کے سچے دل سے گواہی دینا، جتنے بھی فتنے حضور کی ذات پہ اٹھے یا قرآن کے خلاف آوازیں اٹھی، بتاؤ جنہوں نے ہمارے ووٹ لیے، جنہوں نے ہمارا استعمال کیا،
کس نے ہمارے حضور کی ناموس پہ پہرا دیا؟ خدا کی قسم تنخواہ 5,000 لیتے ہوں یا 7,000 لیتے ہوں یا 8 لیتے ہوں، حضور کے نام پہ کفن سر سے باندھ کے یہی جماعت سب سے پہلے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے علماء کے نقش قدم پہ چلیں، اس لیے کہ یہ گدی کے یہ کرسی کے وارث نہیں ہے، ودھائی پردھانی کے وارث نہیں، یہ حضور کے دین کے وارث ہیں، حضور کے دین کے وارث ہیں۔ جب میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو بات اٹھی تھی، یا رسول اللہ کیا ضرورت نہیں پڑے گی؟ اس سے پہلے بھی تو ضرورتیں پیش آئی ہیں۔ فرمایا گیا ہاں آئی ہیں، جب جب قوم گمراہ ہوئی ہے، جب جب دنیا تباہی میں گئی ہے، اللہ نے کسی نبی کو پیدا فرمایا۔ یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد یہ دور نہیں آئے گا؟ کہا دور تو آئے گا۔ کہا پھر نبی کیوں نہیں آئے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو کام پہلے کے نبی کرتے رہے وہ میری بات کے علماء کرتے رہے۔ اسی ذمہ داری کو لے کر کے کہ کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، کوئی مدرسے میں بیٹھا ہے، کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہے، ہم اپنے ان علماء کے شانہ بشانہ رہیں اور ان کو کہنے فکر نہ کریں۔ قرآن پڑھانا آپ کا کام ہے، شانہ بشانہ کھڑے ہونا یہ ہمارا کام ہے۔ آج یہ بزرگوں کی نسبت سے محفل سجی ہے، شکر رب کا۔ ہم ولی سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم علی سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم حضور کے صحابہ کے بھی چاہنے والے ہیں، حضور کے یاروں کے بھی ماننے والے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارے سر پہ دامن بریلی کے احمد رضا کا سایہ ہے، اور یہ انہی کی نسبت کی بنیاد ہے کہ ہمارے سینوں میں عشق رسول کی شمع چل رہی ہے، ہاں جل رہی ہے۔ کچھ نہ سمجھ لوگوں کی وجہ سے ہم نے اپنے محسنین کو سمجھا ہی نہیں، جنہوں نے ہم پہ احسان کیا ہم برابر میں میٹر لے کے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا تیرا بڑا ہے یا میرا بڑا ہے؟ میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی بزرگوں میں مقابلے نہ کرایا کر، یہ فیصلہ وہ کرے جو دونوں سے بڑا ہو، اور اگر چھوٹے ہو نا تو پھر یہی بولو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اللہ نے ہمیں ولیوں کا ماننے والا بنایا ہے، اور سنیں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ہم وارث پاک بھی ہمارے ہیں، صابر پاک بھی ہمارے ہیں، بدیع الدین زندہ شاہ مدار بھی ہمارے ہیں، بریلی کے احمد رضا خان بھی ہمارے ہیں۔ اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس کی آڑ میں کوئی آگ لگائے تو اس کا مسلک سے لینا دینا نہیں، اور مسلک کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارے بریلی نے ہمیں سارے بزرگوں کا احترام سکھایا، جو جس سے جتنی زیادہ عقیدت رکھتا ہے اس بزرگ کا اس کو اتنا ہی زیادہ فیض ملا کرتا ہے۔ تو میں تو یہی چمن چاہتا تھا کہ اسی محفل میں دمدار کا بھی نعرہ لگے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی نعرہ لگے، یہی ایک چمن ہمارا ہونا چاہیے۔ ہم عقائد میں، فکر میں، نظریات میں امام احمد رضا کی تابعداری کرتے ہیں، اور انہی کی دی ہوئی فکر کی ہم پابندی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہر ولی سے ہم پیار کرتے ہیں، اور ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں۔ شکر ہے ہمارے دامن پہ کسی ولی کی گستاخی کا داغ نہیں ہے، کسی اللہ والے کی توہین کا داغ ہمارے دامن پر نہیں ہے۔ ہم ہر اللہ والے سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا ہے، جی اللہ، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے۔ اور ہم اس لیے صرف اللہ والوں سے پیار نہیں کرتے کہ وہ ہمارے سلسلے میں آتے ہیں۔ بہت غور سے میری بات سن لیجئے، اللہ کرے یہ جھگڑے ختم ہو جائیں اور سارے حضور کی چوکھٹ پہ آ کے اکٹھے کھڑے ہو جائیں، بس یہی تمنا اپنی رہتی ہے۔ ہم صرف اس لیے پیار نہیں کرتے قادری بزرگوں سے کہ وہ ہمارے سلسلے میں آتے ہیں۔ اگر یہی نظریہ امام نے دیا ہوتا نا تو بریلی والا کبھی اجمیر والے کا نعرہ نہ لگاتا۔ لیکن جانتے ہو بریلی والے نے کیا کہا تھا؟ بریلی والے نے کہا تھا جب دعا کہیں قبول نہ ہوتی ہو نا تو پھر اجمیر شریف چلے جایا کرو، اجمیر والے کی چوکھٹ پہ سب کی قبول ہو جاتی۔ تو ہماری جو نسبتیں اور عقیدتیں ہیں نا، اس بنیاد پر نہیں کہ ہمارے سلسلے میں آتے ہیں، اس بنیاد پر ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، اور جو اللہ والا مل جائے اس سے محبت کرنی ہے، اس سے محبت کرنی ہے۔ پوری زندگی ہم نے کرامتیں سنی ہے، آج جس کی محفل ہے نا وہ تو کرامتوں کا تاجدار ہے، جس کی اٹھتی بیٹھتے چلتے پھرتے کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ میں
شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ اس نے ہمیں بریلی والوں کے بڑے قریب کیا ہے، بڑے قریب کیا ہے۔ میں تو کھل کے کہتا ہوں بھائی، کسی بھی مکتب فکر کا بندہ آ کے بیٹھ جائے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ چوری کا نہیں ہے، امام احمد رضا کی تجوری کا مال ہے، اور ایک نمبر کا مال ہے، ایک نمبر کا مال۔ اگر سونے کی بات کریں تو 22 کیرٹ نہیں، 24 کیرٹ ہے، ایک نمبر کا مال ہے، یہاں چوری کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، کوئی بھی بیٹھے، لیکن شرط اتنی ہے نا، تعصب کا چشمہ ہٹائیں، انصاف کی اینک لگائیں، پھر دیکھیں یہ بریلی والے کیسی باتیں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم محفل پوری ہوتے ہوتے نا وہ بھی مصطفیٰ کا غلام ہو کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی بار ایک بات کہی جاتی ہے کہ بریلوی لوگ گالی دیتے، ہم گالی نہیں دیتے، بدقسمتی سے تمہاری حرکتیں گالی لگتی ہے نا۔ مثال کے طور پہ کانے کو کانا کہہ دو تو کہتا بدتمیزی کر دی، اندھے کو اندھا کہہ دو تو کہہ دیتا بدتمیزی کر دی۔ نہ، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ اگر کالے کو کالا دکھا رہے تو غلطی آئینے کی نہیں ہے نا۔ یہ تو پھر آپ کی صورت کا مسئلہ ہے، بدلیں اپنے آپ کو، رویے ایسے کریں کہ سب تمہیں حضور کا کہیں۔ دکھ نہیں ہوتا، بڑی تکلیف ہوئی، 12ویں میں بھی جھنڈے اتارے گئے، کہا جاتا بھائی تھوڑا سا بات نہ کیا کریں، تکلیف ہوتی ہے نا، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی، بڑی تکلیفیں دی گئی۔ جلوس بھی نکلا کچھ جگہوں پہ، دوسری جماعت نے بھی جلوس نکالا، مجھے تو خوشی ہوئی کہ ہے جلوس نکال رہے، لیکن غور سے دیکھا کالی پٹیاں بندھی تھی، سنیوں کے ہاتھ میں ہرے جھنڈے تھے، ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے تھے۔ کیا بات ہے، کون مر گیا بھائی؟ کہا نہیں آج حضور کی وفات ہوئی تھی۔ میں نے کہا غیرت کر یار، شرم کر، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا امتی یہ کہہ دے میرا نبی زندہ ہے تو تو نبیوں کے امام کا امتی ہے، تو یہ جھنڈا لے کے گھومے گا میرا نبی مردہ ہے؟ سبحان اللہ، کیسی حرکتیں ہم کر رہے ہیں، ذرا سوچیں ذرا۔ میں دکھ دینا نہیں چاہتا، میں سمجھانا چاہتا ہوں یار، سمجھانا چاہتا ہوں۔ کالے جھنڈے لے کے چلے، کہا حضور کا وصال ہوا تھا، میں نے کہا دکھ اس کا کیا جاتا ہے جو چلا جائے، جو جانے کے لیے نہیں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہو اس کا دکھ نہیں کیا جاتا، اس کا دکھ نہیں کیا جاتا۔ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، مجھے قسم کھا کے بتائیں کس نیت سے جا رہے ہیں؟ کیا یہ سوچ کے جا رہے ہیں حضور مردہ ہے، یا یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ حضور زندہ ہے؟ ہر جانے والے کا نظریہ یہی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کلمہ انہی کا پڑھے ہوئے اور انہی کی گھٹانے پہ لگے، مگر یاد رکھ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ہے، جس کے رتبے خدا نے بلند کر دیے، ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ صبح قیامت تک ہر آنے والی گھڑی تیری عزتوں میں اضافہ کرتی رہے۔ اتنی عظمتوں کا مالک میرا نبی ہے، اور ہماری جماعت کا بندہ، جبکہ حضور کی عظمتوں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، لوگ حضور کی تہذیب کی بات کرتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے کردار پہ بات کرتے ہیں، ہماری جماعت کے لوگ ٹوپی پہن کے داڑھی لگا کے کہتے نہیں نہیں جی وہ تو ہماری طرح ہے، تجھے دیکھ کے دین بدنام ہوگا۔ انہیں دیکھ کے لوگوں نے کلمے پڑھے، کلمے پڑھے۔ کیوں ایسی بات کرتے ہو، کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ جانتے ہو حجت الاسلام بریلی کی شان، امام احمد رضا کے گھر کا ایک چاند ہے، حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان، آپ چہرے پہ کپڑا ڈالے رہتے تھے، کپڑا ایک دن گزر کے جا رہے، ہوا نے جھونکے نے اٹھ کے لیا کیا، ہلکے سے جھونکے سے آپ کے چہرے کا رومال ہٹا، کسی غیر مسلم کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ نقی علی کے خاندان کا چراغ چل رہا ہے۔ کہا یہ مسلمانوں کا رہنما ہے؟ اس نے دوڑ کے دامن تھاما، کہا حضور بس کلمہ پڑھا دے۔ کہا کیوں؟ کہا سوچ رہا ہوں اگر بریلی کے حامد رضا کا نور ایسا ہے تو مدینے کے محمد کا نور ایسا ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا، مختار کا عالم۔ میں جانتا ہوں کہ سوئی ڈھائی کے اوپر چلی گئی ہے، اب یہ سننے کا نہیں سونے کا وقت ہے،
لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی صاحب، یہ محفل ابھی لگ رہی ہے جیسے جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ اور بتا دوں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب محفل میں دل لگنے لگ جائے تو سمجھ لینا حضور کی توجہ محفل کی طرف ہو، توجہ ہو گئی، حضور کی توجہ ہو گئی۔ میں کہتا ہوں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، جو آہ کرے دل سے۔ ہاں بھائی، منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ اٹھتی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے نا، ان کی چوکھٹ میں خدا کی قسم کھڑے ہیں۔ میرے امام نے تو حد کر دی، لوگوں نے نا حمد لکھی اور اپنے اپنے طریقے میں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے پڑھائی جاتی تھی ایک حمد، بکری گائے بھینس بنائی کھانے کو دی دودھ ملائی، ہے نا، ایک حمد ایسے پڑھی جاتی تھی تو لوگ اس طرح حمد کرتے تھے۔ لیکن جب میرے رضا نے حمد کی تو قلم توڑ دیا، کہتے بات جب رب کے حمد کی ہو تو دودھ کی کیا باتیں کرنی، جتنی بڑی ذات کی بات ہے پھر اتنا بڑا کارنامہ ذکر ہو۔ میں نے کہا بتائیں پھر کیسے حمد ہو؟ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، قلم توڑ دیا۔ کہتے ہیں وہ قواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہاں یہی وجہ ہے آج پوری دنیا میرے امام کے گیت گا رہی ہے، پورے دنیا کے اندر میرے امام کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ آپ سے تھوڑی سی میری گزارش اتنی سی ہے، ہمارے یہ بزرگ جو ہیں نا جن کی ہم نے آج تک کرامتیں پڑھی اور سنی ہیں، کرامت کیا ہے؟ کرامت ہے استقامت کے بعد ملنے والا اجر، کرامت ہے استقامت کے بعد ملنے والا رب کی طرف سے اجر۔ آپ صراط مستقیم پر گامزن رہیے، شریعت کی پابندی کیجیے، اللہ آپ کو کرامت کا نور عطا فرمائے، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے تھوڑی سی نچوک کی ہے، ہماری قوم صرف کرامتوں پہ رہ گئی، استقامت کو جانے ہی نہیں، استقامت کو جانے ہی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے یوں ہی کوئی معین الدین اجمیری بن کے آیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی یوں ہی کوئی محی الدین سبحانی بن گیا ہوگا؟ نہیں، باپ دن بھر روزہ رکھے رات بھر قیام کرے تب اللہ اس گود کے اندر اس آنگن میں عبد القادر جیلانی کو پیدا کرے۔ میں پھر آج بات کہہ رہا ہوں اور یہ بات کہی تھی میں نے کہا تھا سنو، ہماری ماؤں کی گود اجڑ گئی ہے، اللہ سے نیک گودے مانگو، اب خالی سجدوں میں رونے سے نہ صلاح الدین نہیں آنے والے، خالی نعرے لگانے سے صلاح الدین نہیں آئیں گے، اب عمل کے میدان میں اترنا پڑے گا۔ مطالعہ بہت وسیع ہے ناظر رضا بھائی کا بھی، یہ تمام تر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، بہت بڑا نام تاریخ میں صلاح الدین ایوبی کا ہے، آج بھی بیت الاقدس کو صلاح الدین کا انتظار ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے پھر خدا کی رحمتوں سے، اس کی رحمتوں کے پردوں سے کوئی صلاح الدین ایوبی آئے۔ کوئی وارث پاک کا چاہنے والا ہے، کوئی مدار پاک کا چاہنے والا ہے، کوئی صابر پیا کی گلیوں کا منگتا ہے، کوئی احمد رضا کے در کا فقیر ہے، سارے اللہ والوں سے پیار کرنے والے۔ لیکن سنیں، کبھی مجاہدوں کو بھی سنیں، صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا، اور ظالموں تمہیں کیا لگتا ہے صلاح الدین ڈر جائے گا؟ کہا تھا میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، رب کا شکر ہے میں نے پڑھائی عبد القادر جیلانی کے مدرسے میں کی، میں نے غوث پاک کے مدرسے میں پڑھائی کی ہے، اور کہا تھا یہ جو 70,000 میرے پیچھے کھڑے ہیں یہ ساری بغداد والے سے پیار کرتے ہیں۔ پتا چلا جب بھی انقلاب لائیں گے یہ ولیوں کے چاہنے والے لائیں گے، یہی ولیوں کے چاہنے والے انقلاب لائیں گے، یہی غوث کے ماننے والے پھر سے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔
وقت بدلے گا جب صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا بیت المقدس کو، اور اس کے بعد جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم آنکھ میں آنسو تھے اور دیکھ کے رو رہے تھے، روئے۔ کسی نے کہا کیوں روئے؟ کہنے لگا یہ سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں پھر کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا کہ نہیں۔ پھر جب دشمنوں سے گفتگو ہوئی جو قیدی بنے، انہوں نے کہا تھا صلاح الدین آج تو تم نے فتح کر لیا، جب تک تم ہو تب تک تمہارا ہے، پھر یہ ہمارا ہو جائے گا، پھر کون آئے گا؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا پھر سے کوئی صلاح الدین آ جائے گا۔ تو اس نے کہا تھا ہم تمہاری بہن اور تمہاری بیٹیوں سے وہ گودے چھین لیں گے جن میں پھر سے کوئی صلاح الدین آئے۔ کام تمہاری بہن بیٹیوں کو ایسا بنا دیں گے کہ قیامت تک اب وہ کسی صلاح الدین ایوبی کو پیدا نہیں کر سکے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ انہوں نے جو کہا تھا کیا کہ نہیں، انہوں نے کر دکھایا۔ آپ کہیں کیسے؟ برا نہ مانیے گا، میں نے پہلے ہی کہا تھا میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ آپ غور کیجئے گا، حضرت سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست کی جس سے نکاح ہوتا ہے، اس خاتون کی پاکیزگی اور طہارت کا عالم یہ ہے کہ اس نے غیر محرم کو دیکھا تک نہیں۔ اس کے کانوں کے پردوں کے پہروں کا عالم یہ ہے کہ اس نے غیر محرم کی آواز تک نہیں سنی۔ اس کی آنکھوں پہ حیا کے ایسے پہرے تھے، اس نے کبھی غیر مرد کو دیکھا تک نہیں۔ آج بتاؤ کیا ایسی بیٹیاں ہیں؟ آج ڈھونڈے سے نہیں مل رہی ہیں۔ کہاں گیا ہمارا پردہ؟ کہاں چلی گئی ہماری طہارت؟ جتنا پیسہ آیا ہم اتنے بگڑ گئے، جتنا پیسہ آیا ہم اتنے بگڑ گئے۔ میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ کئی بار جانا ہوتا ہے ولیموں کی دعوت میں، کیا یہ بغیرتی نہیں دیکھی گئی؟ جہاں پہ مرد بغیرتی کے ساتھ کھاتے ہیں وہیں پہ عورتوں کو کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ بال کھلے ہیں، سروں پہ دوپٹہ لگی ہے، کتنے غیرت والے تو بھوکے لو اٹھاتے ہیں، ایک لقمہ تک کھانے کا نہیں کھاتے ہیں۔ کیا یہی دین دیا تھا میرے نبی نے؟ کیا اسی کو شریعت کہتے ہیں؟ پیسہ آیا تو ہم ایسا خدا کو بھول گئے۔ یاد رکھیے گا ہر دولت کا ہونا اچھا نہیں ہے۔ رب سے کہا کرو مالک اگر دولت دے تو عثمان غنی والی دولت دینا، ہمیں قارون والی نہیں، عثمان غنی والی دولت۔ وہ کون سی دولت ہے؟ عثمان غنی کی دولت وہ ہے جو دین پہ بھی نثار ہے، مصطفیٰ کے قدموں پہ بھی ہر دم نچھاور رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی۔ توجہ ہے سارے لوگ؟ اللہ سے ایسی دولت مانگو۔ کہتے بڑی ترقی ہو گئی، بڑی ترقی۔ پہلے برات رتھ میں جاتی تھی، لڑکی والے کے گھر رات رکتے تھے، اور اب تو اتنی ترقی ہو گئی کتنی بھی لمبا ہیلی کاپٹر سے دولہا جا رہا ہے نا۔ میرے مرشد نے کہا تھا فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کرتے۔ ہاں بھائی سمجھے ذرا، کتنی بھی دور کی مسافت ہو منٹوں میں پوری ہو رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے ترقی کی ہے، ترقی کی ہے۔ میں نے کہا کیا ترقی کی؟ کہا پہلے چراغ جلتے تھے بھائی لوجن لگ گئی، اب مرکری آ گئی، اس سے بھی کم کرنٹ میں زیادہ لائٹ دینے والی یہ لائٹیں لگ گئی ہیں۔ اتنی ترقی انسان کر گیا۔ میں نے کہا خدا کی قسم آج لائٹ بڑی ہے، نظریں کم ہو گئی ہیں۔ پہلی مائیں چراغ کی روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈال لیتی تھی، آج دن کے اجالے میں ماں کو بیٹی کے کرتوت دکھائی نہیں دیتے۔ اس سے بھی بڑا اندھاپن کیا ہوگا؟ آج بہن کو ننگا کر کے بھائی فخر کرتا ہے، اسے غیرت نظر نہیں آتی، اس سے بھی اندھاپن کیا ہوگا؟ میں تو کھل کے کہتا ہوں وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم رہا بیٹھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ کس ترقی کی بات کرتے ہیں ہم لوگ؟ کس ترقی کی بات کرتے ہیں؟ آج رشتے کی بات آئے تو کنیز فاطمہ کوئی ڈھونڈنے والا نہیں۔ اپنے وقت کی ملکہ حسن ملے، امیر زادی ملے، اتنا دولت لے کے آئے کہ نسلیں بیٹھے بیٹھے کھا لیں۔ میں کہتا ہوں دماد نہیں کتے ہو گئے لوگ، کتے
کتے ہو گئے لوگ. میں کل کے کہتا ہوں آج میرے آگے بیٹی ہے, کل آپ کے آگے بیٹی آنی ہے. خدا کی قسم 7 بیٹی باپ پال لیتا ہے لیکن بال سفید نہیں ہوتے ہیں. 9 بیٹیوں کا خرچہ باپ اٹھا لیتا ہے, بال سفید نہیں ہوتے ہیں. کب بال سفید ہوتے ہیں؟ جب ایک بیٹی کو رخصت کرنے کی باری آتی ہے تب باپ کی کمر جھک جایا کرتی ہے, بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے. بتا تو سکے اب تو جوانی آنی چاہیے تھی, ذمہ داری پوری کر رہا ہے, بال سفید کیوں ہو گئے ہیں؟ بیٹی کا بوجھ نہیں تھا, آنے والے داماد کی بھوک نے اس باپ کو بوڑھا کر دیا ہے جس نے 7 بیٹیوں کو دل کا ٹکڑا بنا کے پالا تھا. جب دروازے پہ کتے آئے آ کر کے جسم کو نوچنے کی حسرت تھی, پیسہ بھی مانگا, بیٹی بھی مانگی. کتنے غریب باپ کو پیسے نہ دے کر کے بیٹیوں کی مایوسی دیکھ کر کے زہر کھا کے مر جاتے ہیں. میں کہتا ہوں مرنا غلط ہے لیکن مرنے والے سے حساب بعد میں ہوگا, امیر زادوں سے حساب پہلے ہوگا. جب رب نے تجھے دولت دی تھی تو غریب کی بھلے کا پھانسی کا پھندا کیوں بنا؟ جب رب نے تجھے پیسہ دیا تھا تو غریبوں کی مصیبت کیوں بنا؟ رب نے تجھے نوازا تھا تو امیر ساتھی نہ ڈھونڈتا, حسن کی ملکہ نہ دیکھتا, سیدہ فاطمہ کی گھر کی کنیز دیکھ لیتا, اسے گھر کی عزت بنا لیتا. خدا اپنی رحمت سے تیری قبر کو جنت بنا دے. سبھی نے دماغ خراب کیا. غلطی ہمیں نے کی ہے. میں کہتا ہوں ممبر والوں کی لاپرواہی رہی. ہمیں جس نے اٹھ کے 500 دے دیے, ہم نے کہا جسے جنتی دیکھنا اسے دیکھ لے, بھلے ہی وہ شراب کا پیسہ لایا ہو یا سٹے کا لایا, بھلے اس کے یہاں بجنس پیاز کا ہوتا ہو, کسی بھی چیز کا ہوتا ہو. ہم نے نہ کیا کیا, خدا کی قسم نے کہا جنتی دیکھ لو. اتنی سستی جنت؟ اگر سستی جنت ہوتی تو کربلا میں 72 لاشیں نہ ہوتی. یہ فری بانٹنے والے جنت مجھے بتائیں کہ امام سجاد کے سجدے یاد نہیں, امام زین العابدین کی ریاضتیں یاد نہیں؟ فری جنت بانٹنے والوں مجھے بھی بتاؤ کہاں بٹتی ہے. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم 2 چیزیں کہیں بھی مل جائیں مجھے بتا دینا, میں کسی بھی قیمت پہ خرید لوں گا. نمبر 1 جنت کا ٹکٹ, کسی بھی قیمت پہ فری بانٹنے والا مل جائے اس کا نمبر مجھے دے دو, میں جنت لے کے آؤں گا. نمبر 2 گزرا ہوا وقت, کہیں بکتا ہو تو بتانا, نکلی ہوئی عمر کہیں ملتی ہو تو مجھے بتاؤ, میں کسی بھی قیمت پہ جا کے خرید لوں گا. او بھائی جو وقت گزر رہا ہے وہ گزر رہا ہے, کچھ نہیں ہونے والا. آج اللہ نے مہلت دی ہے نا تو اسی میں یہ نیکیاں کر جاؤ یہ نیکیاں. کیا رشتوں کا معیار آج حسن نہیں ہے, بغیرتی نہیں ہے؟ رونا آتا ہے, کل تک جو دوسروں کے اندر رسم تھی آج ہمارے اندر آ گئی. ذرا سا پیسہ کیا بڑھ گیا, اب انگوٹھی پہنا کے رشتے ہو رہے ہیں. اب اسٹیجوں پہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کا انگوٹھی پہناتے, غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے. او بھائی خدارا رویے بدلو. کیا لگتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ انگوٹھی پہنانے سے عزتیں بڑھ جائیں گی؟ ہمیں رب نے بیٹیوں کی عزت کا محافظ بنایا تھا. ان نظروں میں حیا کے پہرے تھے, آج ختم ہو گئے. کیوں؟ کہہ رہا آنا بیٹی کا کیا کہتے ہیں اس کو, رشتے کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ انگیجمنٹ. ہاں پرپوزل کیا کیا نام بغیر دی کے دے رکھے ہیں, جو کل تک یہود و نصارہ کی اولاد کے کام تھے آج محمد عربی کے غلام کر رہے ہیں. میرے نبی نے کتنی عزت کی ہے جانتے ہو؟ میرے نبی کی شہیدی لاڈلی زوجہ ام المومنین, سچے باپ کی سچی بیٹی, پارسا باپ کی پارسا بیٹی, جنتی باپ کی جنتی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں قرآن پڑھ رہی ہے. میرا نبی آ رہا ہے, سنیں میرا نبی آ رہا ہے. یہ وہ ہے جو مالک جنت بن کے آیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا مالک کونین ہے, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. میرا نبی آ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے.
کس چیز کی؟ قرآن کی زور سے کس چیز کی؟ قرآن کی تلاوت کی آواز. پانی ہم نہیں ہو گئے. میرے نبی کے قدم رک گئے. آج ریل بنانے والی بیٹی وہ بغیرتی سے باپ کہتا ہے رشتے والے دن میری بیٹی کے 3 ملین فالوور ہیں. ہاں میری بیٹی اتنی مشہور ہے انڈیا میں ورلڈ لیول پہ 3 ملین فالوور اس کے ہیں. تجھے کیا پتا فالوور کی اوقات کیا ہے, حیثیت کیا ہے, کسے فالوور کہتے ہو؟ ایک یوٹیوبر کا جنازہ 3 دن تک ہاسپٹل کے باہر رکھا رہا, ایک بھی چاہنے والا صورت دیکھنے تک نہیں آیا تھا. بڑے بڑے فالوور 4-5 ملین فالوور تھے. 3 دن تک میڈیا میں اخبار میں یہ خبر شائع کی گئی 5 لاکھ ملین 5 ملین اس کے سبسکرائبر اس کے فالوور تھے. ایک بھی چہرہ دیکھنے نہیں آیا. میں نے کہا لعنت فالووروں پہ, اگر عاشقی دیکھنے گئے تو تاج الشریعہ کے چل کے دے. جب جنازہ اٹھاتا خدا کی قسم کندھا دینا تو بڑی بات ہے, بریلی میں قدم رکھنے کی جگہ لگی تھی. بتاؤ وہ کون سا چینل تھا جس نے یہ عزتیں دی تھی؟ آج بھی ان کے مدار سے آواز آتی ہے زمین میلی نہیں ہوتی, زمین میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت, بستی بستی قریہ قریہ. او بھائی باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی کے 3 ملین فالوور ہیں. غیرتکار عبداللہ سمعی نے کہا تھا سنو ابو صالح, میری بیٹی نے آج تک غیر محرم کو دیکھا نہیں. میری بیٹی کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا. تو کہتا 3 ملین روز دیکھتے میری بیٹی کو, یہ عزت کی بات ہے. یاد رکھ اگر 3 ملین فالوور ہے تو اس کی گود میں صلاح الدین نہیں بلکہ ابلیس پیدا ہونا ہے. کھل کے بات کرتے ہیں, میں چاپلوسی کر کے پیسے لے کے نہیں جاؤں گا. میری عادت ہے تاکہ صاف بات کہوں, اور مزاج یہ یاد رکھو زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے, ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ رویے؟ اور پھر میری بیٹی کے 3 ملین ہے کرے تو بتا, ورنہ 1000 رشتے لے کے آ. نہ لے کے جائے کچھوچا شریف بھوت اتروانے تو بات کریے. ہاں اگر نیر کا پانی نہ ڈالنا پڑے تو بات کر لو, یا تو نیر سنبھالے گا یا پھر بڑا پیر سنبھالے گا. کیونکہ تو وہ لے کے آیا جس کے سوشل میڈیا پہ 3 ملین فالوور تھے. کاش وہ لے کے آتا جو فجر میں قرآن پڑھتی تھی تو زیارت کے لیے فرشتے آئے. ایسی بہو لے کے آتا جو تلاوت کرتی تھی تو رب کی رحمتیں نازل ہوتی تھی. آ کے کہہ رہا مولانا بی بی کے بھوت نہیں اترتے. میں ہاتھ پہلے ہی جوڑ لیتا ہوں بھیا بھوت پریت سے اللہ بچائے. نہ میں دیکھنے کا کام کرتا ہوں, نہ میں اتارنے چڑھانے کا کام کرتا ہوں. میں دور رہنا چاہتا ہوں. کہتے بڑا مقرر ہے, تجھے بھوت اتارنے نہیں آتے. میں نے کہا سوچ, بھوت اس کے اتریں گے جس پہ چڑھے ہو, جو سر سے لے تک خود بھوت نہیں ہو. اس کے بھوت نہیں اترا کرتے ہیں. خدا کی قسم ایک بھی بھوت نہیں آئے گا. ڈانسر نہیں, تو فیس بک والی نہیں, کنیز فاطمہ زہرا لا, قدم اس کے ہوں گے, کرم خدا کا آنا شروع ہوگا. سمجھ کے رشتے کرو, سوچ سمجھ کے. موت آنی ہے, موت آنی ہے. سارے بھائی ہیں,
میں گزارش کروں گا خدا را بہنوں کو ایسا لباس پہناؤ جس لباس کو حیا والا کہا جاتا ہو، غیرت والا کہا جاتا ہو۔ ناظر بھائی ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر مولوی ہیں تو ہمارا زمین سے رشتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ جب تک زندہ رکھ پیر زمین پہ رکھنا، اتنا نہ اڑانا کہ ہم گرتے گرتے ٹوٹ جائیں۔ یہ دعائیں رہتی ہیں۔ مارکیٹ گئے ہم عید پہ کپڑے لینے کے لیے، ہم نے جو کپڑے دیکھے نا بچیوں کے، چھوٹی بچی اس کے کپڑے لینے تھے تو کسی میں آستین ہی پوری نہیں۔ اس نے کہا کتنی عمر کی بچی ہے؟ میں نے کہا 3 سال ہے۔ تو اس نے کہا 3 سال کو کچھ بھی پہنا؟ تو میں نے کہا غیرت کر، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج تو یہ ہے بچے ماں کے شکم میں آ جائیں، عورت کو تقوی پہ عمل کرنا شروع کر دینا۔ غلطی یہی سب سے بڑی ہو جاتی ہے۔ 3 سال کی بچی کو کچھ بھی پہنا، میں نے کہا نہیں فلاں اسٹیل میں ہو تو دکھا، کہا یہ تو مارکیٹ میں ہی نہیں آ رہا، تم تو وہ مانگ رہے ہو جو چل ہی نہیں رہا ہے۔ تو میں نے کہا چل کوئی بات نہیں، ہم تھان کا سلوا لیں گے، بہت اچھا، مگر بغیرتی والے کپڑے بچیوں کو نہیں پہنائیں گے۔ غلطی ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ بغداد والا ماں کے شکم میں تشریف لایا، عالم ارواح میں بھی ولی، ماں کے شکم میں بھی ولی، جب آیا تب بھی ولی ہے۔ خدا کی قسم دیکھیں نبی کے کمال اور نبی کے جمال کا مظہر ہے سرکار غوث پاک۔ آپ اندازہ لگائیے، حضور آئے آتے ہی سجدہ کیا، غوث پاک آئے آتے ہی روزہ رکھا ہے، آئے آتے ہی روزہ رکھا، حضور آئے آتے ہی سجدہ کیا، غوث پاک آئے آتے ہی روزہ رکھا۔ اور روزہ اتنا مشہور، عید کا ٹائم آ گیا، بادل ہو گیا، چاند دکھا نہیں، مولوی شش و پنج میں عید کریں نہ کریں، کسی نے کہا سیدوں کی چوکھٹ پہ جاؤ پتا کرو بچے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں۔ لوگ آئے، سیدہ تمہارے لال نے دودھ پیا کہ نہیں؟ خبر آئی اندر سے آج میرے لال نے دودھ نہیں پیا ہے۔ سمجھ گئے روزہ ہے آج عید نہیں ہے، اس لیے کہ عبدالقادر نے دودھ نہیں پیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جو میں آپ سے سمجھا رہا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں، خدا رہا دیکھیں یہ تقوی رہے اور ماں کے شکم سے پیدا ہونے والی ذات سرکار غوث پاک کی ذات۔ سوچیں ذرا اور سمجھیں، دماغ لگائیں، یہ تقوی اور طہارت میں زندگی کٹی ہے۔ جب پارسائی کا عالم یہ تھا، جانتے ہو سرکار بغداد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا پڑھا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ کتنی پڑھائی کی کہ اللہ نے قطب بنا دیا، قطب بنا دیا۔ اور فرماتے ہیں اگلی بات کہ میں پڑھنے کے لیے گیا، سب کو پتا امی نے 40 درہم دیے۔ کتنے؟ 40 دینار سونے کے سکے۔ کتنے؟ 40۔ سارے بولے کتنے؟ 40۔ جانے لگے، امی نے کہا عبدالقادر وعدہ تو کرتا جا۔ امی کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، مائیں تو لاؤ ایسی نکال کے۔ ایک توبہ تمام بیماریوں کا پتہ صاف کر دیتی ہے۔ خالی ماں اولاد کو سچا بنا دینا، پھر ساری بلاؤں کا راستہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ وعدہ کر جھوٹ نہیں بولوں گا، ماں کے وعدہ کیا، چلے گئے، سب کو پتا، ڈاکوؤں نے لوٹا، پکڑا، باری آ گئی غوث پاک کی۔ تم پہ کیا ہے؟ 40 سکے، کدھر ہے؟ دکھاؤ۔ کہا سلائی توڑو، سلائی ٹوٹی، کھن کھن سکے گرے۔ سردار نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ بول دیتے تو بچ نہ جاتے۔ غوث پاک نے فرمایا گھر سے چلا تھا، ماں نے وعدہ کیا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ کہتے اگر میں جھوٹ بول دیتا سکے تو بچ جاتے، ماں کا کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا۔ رک کے بات کا ہمارا سب سے بڑا پیر ہماری ماں ہے، ہمارے لیے دعاؤں کا قبلہ سب سے بڑا ہماری ماں ہے۔ مستجاب الدعوات اگر کوئی ذات ہے ہمارے لیے ماں باپ کی ذات ہے۔ لیکن نہیں نا، جہاں ملنا تھا وہاں دیا گیا، اور جہاں ملنا نہیں ہے وہاں جا کے ہم نے گھٹنے رگڑے۔ ہاں جدھر جھکنا تھا ادھر گئے نہیں، اور جدھر رکنا تھا ادھر رکے نہیں۔ غلطی ہم نے کی، پردیسی ہیں ہم، اکثر گھر سے وطن سے بے وطن ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنی بار ماں کہتی بیٹے کب آئے گا؟ ماں سے کہتی وقت ملے گا تو آ جائیں گے۔ بیوی کہتی کب آئے گا؟ گھڑی گھنٹے منٹ سب گن کے بتاتے۔ ماں کو بتانے کے لیے منہ پھٹ جاتے ہیں، بیوی کو ہم ایک ایک سیکنڈ رک کے بتاتے ہیں سن اتنے مہینے، اتنے گھنٹے، اتنے دن باقی ہیں۔ کیوں؟ کیا سمجھتے ہو؟ کیا ماں کے سینے میں پیار کم؟ خدا کی قسم سن، اگر ایک نہیں 70 بیویاں مل کے بھی تجھ پہ پیار لٹائیں نا
تو جس دن پیار سے ماں نے نا تیرے جنم دینے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا تھا نا، تو 70 بیویوں کا پیار ماں کے اس لمحے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لمحے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ برا نہ مانیے گا، آج کئی جگہ جانا ہوا لنگر چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے جی 11 دن لنگر رہتا میرا۔ میں نے کہا بڑی بات ہے بھائی، اللہ برکت دے کرے، اور میں تو کہتا ہوں کہ جس میں برکت نہ ہو بغداد والے کا لنگر کیا کرے، اچھی بات ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے، لنگر کرتے بیٹھے تھے ایک جگہ لنگر میں، نام نہیں بتاتا ہوں، لوگ برا مان جاتے ہیں، لیکن حالات ایسے ہی ہیں۔ لنگر میں بیٹھے تھے حضرت ہم، اور بیٹھے بیٹھے نا وہ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے 11 دن سے لنگر چل رہا۔ وہ اٹھ کے گیا، پڑوسی آ گیا، کہنے لگا جناب یہ جو 11 دن کا لنگر بتا رہا ہے، اس سے پوچھو اس کے 1 دن کے لنگر میں بھی اس کا باپ آیا کہ نہیں کھانے کے لیے، مجھے بتائیں ذرا 11 دن کے لنگر میں ایک لقمہ باپ کے مقدر کا نہیں، تو تجھے کیا لگتا ہے بغداد والا قبول کر لے گا؟ بغداد والا راضی ہو جائے گا اس سے؟ ہمارے رویے ہی غلط ہے، ہم نے جو بھی کیا نام و نمود کے لیے کیا، ہم نے جو بھی کیا شہرتوں کے لیے کیا، پردھان بھی آ جائے، مکھیا بھی آ جائے، زمیندار بھی آ جائے، چیئرمین بھی آ جائے، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اس کے دسترخوان پہ کتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، فوٹو کھینچ کے ڈالتا ہے، شکر ہے جی چیئرمین صاحب آئے تھے لنگر میں، شکر ہے ودھائک صاحب آئے تھے لنگر میں۔ کوئی بے غیرت یہ کیوں نہیں پوچھتا ہے تیرے باپ کی صورت کیوں نظر نہیں آتی سیلفی میں، تیرا باپ کہاں ہے؟ اور یاد رکھیے گا دنیا کھا کے چلی جائے، سب تیری تعریفیں کرے، اگر سگا باپ تیرے لنگر میں نہیں ہے تو نہ مدینے والے کو قبول ہوگا نہ بغداد والے کو قبول ہوگا۔ مت کر 11 دن کا لنگر، اس پیسے کو اٹھا کے باپ کی دوا پہ لگا دے، خدا کی قسم بغداد والا بھی راضی ہوگا، مدینے والا بھی راضی ہوگا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہم نے تو 11ویں بھی کی تو دکھاوے کے لیے کی، سگی بہن نہیں بلا سکتا، آتی نہیں، سگی بہنیں تک نہیں آتی۔ کیا زندگی ہے ہماری؟ او یار دنیا میں سب جیتے ہیں، اپنے لیے تو دنیا جیتی ہے، مزہ تب ہے جب دوسروں کے لیے جی جاؤ، دوسروں کے لیے جی جاؤ۔ کہہ رہا مولانا 40 سال میں ہارٹ کے جھٹکے آنے لگے، مولانا 35 سال میں ہی نا نسیں بلاک ہو گئی ہیں، ڈاکٹروں نے رپورٹیں کر کے دی ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ بیماری کی وجہ لگی ہے، یہ وجہ یہ ہے کہ تیرے دل میں سیاہی آ گئی ہے، میل آ گیا ہے۔ اگر اس دل میں فراخی ہوتی، اس دل میں گنجائش ہوتی، اس دل میں کشادگی ہوتی، ایک نس تو کیا ہے فرید تک بھی بلاک نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے بھائی کان کھول کے سنیے گا، آج مزاج کیا نہیں بدلے گئے، آج ہم اپنے اپنے لیے جی رہے ہیں۔ اتنی کنجوسی ہماری فطرت میں آ گئی ہے، اگر دروازے پہ مہمان آ جائے، دسترخوان لگا ہوتا ہے، لوگ کہہ دیا کرتے ہیں بیٹی اٹھانا پہلے چچا سے مل لو، اس کے بعد کھانا کھاؤں گا، پھوپا آئے ہیں پہلے ان سے ملاقات کروں پھر کھانا کھاؤں گا۔ خدا کی قسم ایسے برکتیں نہیں، نحوستیں آیا کرتی ہیں۔ اللہ والوں کی زندگی دیکھو، وہ اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا، اور فائدہ یہ ہے اگر دسترخوان پہ مہمان بیٹھ جائے ناک تک بھر کے کھا لے، خدا تجھ سے اس کھانے کا حساب نہیں لے گا، حساب نہیں لے گا۔ خدا کی قسم کتنے کام ایسے ہیں جو دعا سے نہیں، رب کے کرم سے لوگوں کی دعا سے ہو جایا کرتے۔ لیکن دعائیں لینے بند کر دی، نہ لگاؤ، وقت کم ہے، بس میری بات سمیٹ لیتے ہیں۔ دعائیں لے، دعائیں بغداد والے کو دے، بغداد والے سرکار کو سے پاک فرماتے۔ میں تو چلا گیا پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان سے بھی لے کے اپنے سکے توبہ بھی کرا دی، اور کمال یہ تھا جنہیں توبہ کراتے تھے انہیں ولی بنا دیا کرتے۔ ہمارے اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے بھوکا کھڑا ہو تو ذات پوچھو، برادری پوچھو، دھرم پوچھو۔ اسلام یہ کہتا ہے پہلے بھوک مٹا، تیرا سب سے پہلا مذہب یہ ہے۔ کتنے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا، پتا کیا کہ کھچڑی کیوں بن رہی ہے، چندہ تو بہت آتا، لیکن بتایا کہ ہمارے ہاں پہلے گوشت کی بریانی بنتی تھی۔ ایک بچہ آیا اور اس نے نہ کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، جو سجادہ نشین تھے وہ کہنے لگے بیٹا کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہا ہمارے دھرم میں گوشت نہیں کھاتے۔ اعلان کر دیا آج کے بعد ہمارے لنگر میں گوشت نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے دسترخوان پہ ذات دیکھ کے نہیں بھوک دیکھ کے کھلایا جائے گا۔ یہ اسلام ہے۔ اور میں تو کھل کے کہتا ہوں اس راوڑ کی ناجائز اولاد کو میرے نبی پہ بھونکنے سے پہلے کردار پڑھ۔ دنیا بنوں کو پالتی ہے، میرے نبی نے برائیوں کو سینے سے لگایا ہے۔
اور یہی سبق دیا ہے، جھوٹ بول کے نفرت کا بازار گرم نہ کر۔ خدا کی قسم، اسلام اگر تلوار سے پھیلتا ایک دو ملکوں میں ہوتا، ایک دو قبیلوں میں ہوتا، پوری دنیا میں جو پھیلا ہے تلوار کی بنیاد پہ نہیں، کردار کی بنیاد پہ پھیلا ہے، کردار کی بنیاد پہ پھیلا۔ اور ہمیں بھی کسی کے بھی اکسانے اور بہکانے پہ ہمیں روڈ پہ آ کر کے تماشے نہیں کرنے ہیں۔ ہمارا اسلام جو ہمیں کہتا ہے ہمیں وہ کر کے دکھانا ہے۔ خدا کی قسم دیکھنا ایک دور آئے گا یہی نفرتیں پھیلانے والے لوگ اسلام کی حقانیت کا اعلان کریں گے۔ لیکن آپ سے اتنی گزارش ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے ہم وہ کریں۔ جو اسلام سکھاتا ہے، بغداد والا پیر بڑا پیر ہے، بڑا پیر، کہتے چلے گئے مدرسے، کہتے میں گیا نا میں نے سارے پیسہ بانٹ دیا، کہتے کبھی کبھی میں 7 دن بھوکا رہتا۔ لوگ دین کو ہلکے میں لیتے، قرآن والوں کو ہلکا میں لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ مدرسے میں پڑھنے والے یہ تو ملا جی لوگ ہیں۔ دین کی اہمیت بغداد والے سے پوچھ۔ کہتے میں کبھی کبھی پتے کھاتا تھا لیکن بھوک برداشت کی، میں نے دین نہیں چھوڑا، پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا۔ کہتے بھوک کبھی کبھی اتنی ہو جاتی کہ میں ایسے ہو جاتا جیسے انتقال ہو گیا، لوگ مجھے غسل دیتے، کفن میں لپیٹتے، جنازے پہ رکھتے، کہتے پھر میں رب کا نام لے کے اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ یہ بغداد والا کہہ رہا ہے، اتنی صحبتیں دین کے لیے اٹھائیں۔ کہتے بھوک لگتی میں پیٹ دباتا، کبھی الٹا زمین پہ لیٹ کے پیٹ کو دبا دیتا، کہتے تسلی نہیں ملتی۔ کہتے ایک دن میں نہ خوراک کی تلاش میں، کچھ نہیں مباح چیز کوئی دریا کے کنارے مل جائے، کہتے میں دریائے نیل پہ گیا کہ لوگ سبزی دھوتے تھے، کچھ پتے چھوڑ گئے ہوں گے، کچھ گلی سڑی پھینک گئے ہوں گے، کہتے میں اس کو تلاش میں گیا۔ کہتے مجھ سے پہلے 70 بھوکے وہاں رزق کی تلاش میں تھے، میرے جیسے 70 لوگ وہاں روٹی کی تلاش میں تھے۔ اسے اسلام کہتے میں لوٹ آیا، آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، اللہ 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 اللہ۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں جب ٹوٹ جاؤ اپنے رب کو آواز دیا کرو، اس سے زیادہ انرجی کسی جملے میں نہیں ہے۔ جب ٹوٹ جاؤ اللہ کہو، ایسا لگتا ہے طاقت آ گئی ہو باڈی میں، طاقت آ گئی ہو، اپنے رب کو پکارا کرو۔ کہتے میں اللہ اللہ کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک پردیسی آیا، اس نے دسترخوان بچھایا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بغداد والا کہتا آج تک میرا من کسی کے کھانے پہ نہیں آیا، آج پہلی بار ایسا ہوا کہ میری بھوک کی شدت یہ تھی کہ وہ منہ کا لقمہ بنا کے منہ کے قریب لے جاتا نا تو کہتے ہیں بے خودی میں میرا منہ کھل جاتا تھا۔ سمجھ سکتے ہو بھوک اب کتنی ہوگی۔ کہتے وہ اپنے منہ کے قریب لقمہ لاتا، کہتے منہ میرا کھل جاتا۔ کہتے آج پہلی بار میرا جی چاہا کاش میں یہ کھانا کھاؤں۔ کہتے میں نے اتنا سوچا، اتنے میں وہ کہتا بچے ادھر آ کھانا کھا لے۔ کہتے آج تک کسی کے کھانے پہ میرا دل نہیں گیا، آج پہلی بار اس کھانے پہ گیا۔ کہتے میں جا کے بیٹھ گیا، میں نے 2 ہی لقمے کھائے تھے۔ اس نے کھاتے کھاتے مجھ سے کہا بیٹے میں پردیسی ہوں، مجھے کسی کی تلاش ہے۔ میں نے کہا کس کی تلاش ہے اور کیوں ہے؟ کہا میں جیلان سے آیا ہوں اور عبد القادر جیلانی کی امی نے کچھ پیسے دیے ہیں، انہی کو دینے ہیں، مجھے ان کا پتہ بتاؤ گے؟ اور کہتے کئی دن سے تلاش کر رہا تھا، انہیں تلاش کرتے کرتے میرے پیسے ختم ہو گئے، یہ جو کھانا ہے نا انہی کے پیسوں کا کھانا ہے، انہی کے پیسوں کا کھانا ہے۔ کہتے ادھر تو کہتے پہلی بار میرا دل کسی کھانے پہ آیا، ادھر وہ کہتا انہی کے پیسوں کا کھانا ہے۔ خدا کی قسم ہونا تو یہ چاہیے تھا، بغداد والے کو اچھل کے کہنا تھا میں بھی عبد القادر ہوں، میرے بھی پیسوں کا کھانا لائے ہو، لیکن کہتے میں نے نہیں کہا میں ہوں، میں سوچ رہا تھا اگر ابھی نام بتا دیا تو ہو سکتا ہے اس کو غیرت آ جائے، شرم سے لقمے کم پڑ جائے، ہاتھ رک جائے۔ کہتے ہم تو ٹھہرے کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، ہم کیسے ٹوک دیتے؟ خدا کی قسم کہتے میں انتظار کرتا رہا، جب کھانے سے فارغ ہوئے میں نے کہا پتا کس کی تلاش ہے؟ کہا عبد القادر کی۔ کہتے پھر میں نے کہا سر تو جس عبد القادر کو ڈھونڈ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، تیرے سامنے بیٹھا ہوا عبد القادر۔ پھر اس نے خود کہا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہتے اگر پہلے بتا دیتا تو تجھے شرم لگ جاتی، اور ہم نبی کے گھر والے کسی کو شرمندہ کرنے نہیں، لوگوں کی عزت سے سر اٹھانے کے لیے آئے۔ رک کے ایک بات کہوں، ایسی زندگی 20 دن کا فاقہ، 25 دن کا فاقہ، لیکن حرام کسی کا
بولے حرام سارے بولے حرام کیا یہ تقویٰ ہے ہمارے اندر؟ اللہ کرے یہ تقویٰ آ جائے پھر ہاتھ تمہارے اٹھیں گے مقبولیت کی ضمانت عرشوں سے اتار دی جائے گی. میں نے پہلے ہی کہا تھا جب بندہ متقی ہوتا ہے نا تو پھر اللہ اس کے بدلے میں کرامت عطا فرماتا ہے کرامت عطا فرماتا ہے. اور میرے بھائی سرکار بغداد نے ایک ایک لقمہ ایک ایک دانہ حلال کا کھایا. ہماری زندگی دیکھیں ہماری دیکھیں ہم کدھر چل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. اللہ سے رزق حلال مانگے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا حضور دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ فرمایا 2 کام کر لو بات سچی کیا کرو لقمے حلال کھایا کرو. جب ہاتھ اٹھیں گے اللہ خالی نہیں لوٹائے گا اللہ خالی نہیں لوٹائے گا. یہ بغداد والے کا کردار ہے. کرنے کو باتیں بہت سی ہیں لیکن وقت مکمل ہو رہا ہے. آپ سے اتنی سی گزارش ہے کوشش یہ کریں لقمے حلال کے کھائیں گے انشاءاللہ. وعدہ کریں انشاءاللہ حلال کے لقمے کھائیں گے انشاءاللہ. الجھن ہوگی تو اپنے رب کو آواز دیں گے. یہاں سے لے کے مدینے تک ایک ایک ولی ایسا ہے جس نے کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا. اور اگر کھا لیے ہیں تو جس کا کھایا واپس کرو. حقوق العباد کا مسئلہ بڑا تگڑا ہے بہت کر رہا مسئلہ ہے نا. 1-1 روپیہ مارتے رہتے ہیں ڈنڈی. کئی بار نہ ترازو میں جا کے دیکھو تو 900 گرام دے رہا. مرغا لاؤ 1 کلو بھرا کے تولو 900 گرام 100 گرام کیوں کہ سوکھ جاتا. 5 منٹ میں 100 گرام غائب. ان چیزوں سے برکت نہیں ہوتی. برکت اللہ دیتا ہے. میں پھر آپ سے کہوں گا اور ہمیشہ کہتا ہوں اللہ سے کثرت نہیں برکت مانگی. کثرت نہیں برکت مانگی. کثرت یہ ہے کہ 15 لاکھ کماتے ہیں 16 خرچ ہوتے ہیں. برکت یہ ہے 5000 کماتے ہیں 4000 میں خرچہ چل جاتا ہے. یہ برکت ہوتی یہ برکت ہوتی. اور پھر جانتے ہو اپنی کمائی میں دوسروں کا حصہ رکھیں. پردیس میں رہتے ہو دور ہو وطن سے میں بھی دور ہوں. جانتے ہو کبھی کبھی دعائیں کرنے والے لوگ ملتے نہیں. آپ اپنا پیسہ دین کی جگہوں پہ لگاؤ جہاں کوئی دعا کرے نہ کرے برکتیں خود بخود اٹھ کے تمہارا سہارا بن جایا کرے. خود بخود اٹھ کے تمہارا سہارا بن جایا کرے. یہ کوشش کیا کرو. کیوں؟ سفر ہے زندگی ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. کچھ پتہ ہے کسی کا؟ ہم جو کما رہے ہیں نا یہ سارا رکھا رہ جائے. ہو سکتا ہے ہمارے بعد ہماری دولت اس پیسے سے نشے کرے ڈانس کرے تماشے کرے ڈی جے میں لگا دے. گارنٹی ہے کوئی تیری قبر پہ جا کے کوئی سونے کا تاج چڑھائے گا؟ کوئی نہیں. اگر یقین نہ ہو قبرستان جا کر کے دیکھو وہاں کے ٹوٹے تختے دیکھو بڑے پھٹے کفن دیکھو نکلے دھاگے دیکھو گلی ہڈیاں دیکھو تمہیں بتاتی ہوں گی کہ ہم بھی کسی خاندان میں رہتے تھے. ہمارا بھی پریوار تھا ہمیں بھی بھیڑ لے کر کے آئی تھی. لیکن جب سے قبر بیٹھی ہے آج تک پھول تو بڑی بات ہے کوئی مٹی سے چھپانے تک نہیں آیا ہے. کتنی قبروں میں لیٹے ہوئے لوگ آج تک بارشوں کا انتظار کر رہے ہیں لیکن انہیں عیاشی سے فرصت نہیں ہے تماشوں اور شوقوں سے فرصت نہیں ہے. کون آئے گا قبروں پہ؟ او بھائی بھروسہ نہیں ہے. دولت پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. ہوئے نام ور نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے کوئی نہیں بچا کے اپنے جیتے جی ایسے کام کر جاؤ کوئی ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے خدا کی رحمتیں تمہارے عمل کی بنیاد پہ تمہاری قبروں میں آتی ہے. بھائی سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی 1 سال زکات نہیں دیتا 1 فصل کا عشر نہیں دیتا. کہہ رہا شکر ہے 11واں عمرہ میں نے 1100 کر لے. حرام کے پیسے سے تیرا 1 چکر بھی قبول نہیں ہونا ہے. حلال کا پیسہ لگا کے جا پھر دیکھ مدینے والا کیسے دعاؤں سے نوازتا ہے. جہاں حلال کا لگا کے کیا شکر ہے جی لنگر چلتا اپنا مدینے میں بھی مول لنگر چلا رہا ہے. زکات تو دے دے. مفتی صاحب دل دکھتا ہے کبھی سگنل پہ کھڑے ہو نا اور شیشے پہ آواز ہو مڑ کے دیکھو گاڑی کے شیشے کو نقاب پوش بچی کھڑی ہوتی ہے گود میں اس کے بچہ ہوتا ہے
خیال آتا کاش میری قوم نے وقت پہ زکوٰۃ دی ہوتی نا تو آج بھی کوئی حوا کی بیٹی روڈ پہ بھیک نہیں مانگتی. غلطی کی ہم نے. یہ بھی حرام کے لقمے ہیں جو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے, عشر نہیں دیتے. اسلام نے جو نظام بنایا ہے خدا کی قسم اتنا پیارا نظام ہے, اس پہ عمل کر لینا تو کوئی بھکاری نظر نہیں آئے گا, بھکاری نظر نہیں آئے گا. لیکن جو امیر ہے وہ امیر ہی رہنا چاہتے اور جو غریب ہے انہیں غریب ہی رکھنا چاہتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جانتے ہو کسی سے مسکرا کے پیار سے 2 باتیں کہنا بھی صدقہ ہوتا ہے, کسی سے 2 منٹ دے کے اس کا درد سن لینا بھی صدقہ ہے, کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا بھی صدقہ ہوتا ہے, جسے کوئی عزت نہ دے اسے سلام کر لینا بہت بڑا صدقہ ہوتا ہے. یہ چیزیں جنت میں لے جانے والی ہیں. جانتے ہو نماز 1 گھنٹے کی ہے, روزہ 1 مہینے کا ہے, زکوٰۃ بہت زیادہ ہوگی تو 5 منٹ کی ہے, جیب سے نکال کے دینی ہے خالی, ٹھیک ہے جی. حج 5 دن کا ہے. یہ صرف سارا دین نہیں ہے, 24 گھنٹے بچتے ہیں باقی دین کے لیے. اس کے لیے حضور کا اخلاق ضروری ہے, حضور کا دیا ہوا کردار ضروری ہے. آج تو ہم اپنے وطن جاتے ہیں نا تو ممبئی سے دلی سے گاڑی خریدیں گے, آؤ سیٹ آؤ. سیٹ بھی ایکسیلیٹر کم تھوڑی لے رہے ہیں, پورے گاؤں کو کالا کرے گا اس کے دھوئے سے. بھوں بھاں بھوں بھاں. بھائی کپڑوں میں آجا سیٹ, کپڑوں سے باہر کی. یہ کنڈیشن ہماری. اور اگر ضرورت مند پہنچ جائے بتائیں وہ اکاؤنٹ جو ہے نا سیج ہو گیا, لیمٹ پوری ہے, اور پیسے لایا نہیں, اور تیل جمع کے ڈالنا ہے گاڑی میں, حصہ رکھا کر. بندہ ایک امریکہ گیا, 30 سال کمائی کی. کتنے؟ 30 سال. زور سے کتنے؟ 30 سال تک وطن کو مڑ کے نہیں دیکھا. 30 سال تک طبیعت خراب ہوئی, چیک اپ ہوئے, ڈاکٹروں نے کہا کینسر ہے, بچے گا نہیں, لاسٹ اسٹیج ہے. علاج کراتا رہا, ڈاکٹروں نے کہا جا گھر جا کے اپنوں کے بیچ رہ لے. جانتے ہو جب ڈاکٹر لات مار دیتے نا پھر اللہ والے یاد آتے. بہت اچھی بات میرے بھائی راشد رضا مرکزی نے کہی تھی. کالج ہمارے ہونے چاہیے, اسکول ہمارے ہونے چاہیے, ہاسپٹل ہمارے ہونے چاہیے. بہت بڑی بات نہیں کہوں گا, بس اتنا کہوں گا کہ ہوش میں آ جاؤ اور ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر یاد کر لو, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. میں اور بڑی بات کہوں, برا نہ ماننا, میں جانتا ہوں میری بات کڑوی لگی. تم نہیں جانتے ہو آپریشن تھیٹر میں بند روم میں ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پتا کیا ہے تمہیں؟ کیا جانتے ہو تم؟ کچھ بھی نہیں جانتے ہو. یہ جو چیخ رہے ہیں, یہ جو گلی گلی جا رہے ہیں, صحیح کہا تھا, نعت اور تقریر میں اتنا پیسہ آ جاتا ہے ساتھ کچھ سے کھا سکتی ہے, لیکن ہم اپنے لیے نہیں حضور کی امت کے لیے جینا چاہتے ہیں. ایک تقریر میں مہینے بھر کا خرچہ خرچ سکتے ہیں, کیا بات, لیکن ہم چاہتے یہ ہیں جس امت کے لیے میرا نبی غار میں رویا ہے وہ امت تنہا نہ رہے, وہ امت اکیلی نہ رہے. کھڑے ہو جاؤ. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی, تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے. میں کتنے ڈاکٹروں کی پول کھولنے پہ آ جاؤں. خود میرے باپ مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں, تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں, آل راؤنڈر ہیں, عالم, مفتی, فاضل, ڈاکٹر, سب کچھ ہے. جان بوجھ کر کے ڈاکٹروں نے ایسی دوا انہیں دی کہ اس دوا نے مریض کر دیا. ہو کدھر آپ؟ رویے بدلو, آنکھیں کھولو. کالج تمہارے ہونے چاہیے, اسکول تمہارے ہونے چاہیے. ہم ABCD کے مخالف نہیں ہیں, انگلش کے مخالف نہیں ہیں. میرے امام نے کہا تھا ہر علم علم دین ہے جس کو خدا کی رضا کے لیے سیکھا جائے. انگلش ہو, میتھ ہو, سائنس ہو, فزکس ہو, جو بھی علوم و فنون ہے سارے علم دین ہو جائیں گے. رب کی رضا کے لیے سیکھو. تکلیف اس بات کی ہوتی ہے پڑھنے والی کنیز فاطمہ زہرا, پڑھانے والا بے غیرت ہوتا ہے, پڑھنے والی باحیا ہے, پڑھانے والا بے حیا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں پڑھنے والے بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہونی چاہیے. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت. پڑھنے والی بھی بیٹی ہو, غلط نہیں کہہ رہا ہوں, یہ چھپی بات نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ کتنے وائرل ہوئے ویڈیو ٹیوشن کے نام پہ, آن لائن کی تعلیم کے نام پہ, جو رضائی کے اندر لیٹ کے پڑھائی کی گئی اس نے ہماری قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور باپ مرتا رہا,
میری بیٹی کو LLB کی ڈگری چاہیے, BUMS چاہیے. کیا کرو گے اگر ایک BUMS کی ڈگری نے عزتیں لٹوا دی, ایک LLB کی ڈگری نے اگر تیری بیٹی کی حیا کی چادر اتار دی, کیا کرے گا اس ڈگری کو کفن میں لے کے جائے گا. خاتون جنت نے اگر پوچھ لیا پتہ میرے باپ نے میرے پردے کی حفاظت کی, تو نے بیٹی کے پردے کی حفاظت کیوں نہیں کی, کون سا جواب لے کر کے جاؤ گے. میں کہتا ہوں مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ, یا تو کالج اپنے بناؤ, اسکول اپنے بناؤ, یا بیٹیوں کو ڈگریوں کے محتاج نہیں, قرآن کی تعلیم دے دو. خدا کی قسم قبر میں پہنچو گے خاتون جنت پر کے تیری بیٹی کا استقبال کرتی نظر آئے. یہی ہم چاہتے ہیں. بیٹھے رہو میرے بھائی, مت لگاؤ نعرہ, نعرے سے کام نہیں, کام سے کام چلے, کام سے کام چلے. مزاج بناؤ ٹیوشن کے نام پہ. ہماری کتنی بچیاں بلیک میل کی گئی, کوئی کیس ہوا, کوئی مقدمہ دنیا نے دیکھا, کوئی بولنے والا نہیں. کیا حضور کی امت کی بیٹیاں اتنی لاوارث سمجھ رکھی ہے؟ تم جو چاہو کہ کرو گے. اگر رگوں میں لہو میں غیرت ہے نا, عہد کرنا بلڈنگ پکی ہو نہ ہو بیٹیوں کی تعلیم کا انتظام پکا کریں گے. یہ کیجئے گا خدا کی قسم, ورنہ ہمارے گھروں کو تباہی سے کوئی نہیں بچانا ہے, کوئی نہیں آئے گا بچانے کے لیے. ہمارے گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں کی حفاظت ہمیں کرنی ہے, ہمیں کرنی ہے. جب بچیوں کی بے پردگی کی معاملے بات آتی ہے تو سیکولر دکھائی دیتے ہیں, اور جب بٹوارے کی بات آتی ہے چاہے وہ روٹی ہو پانی ہو تو پھر ہم لات مار دیے جاتے ہیں. کوئی مطلب نہیں, نوکری دو یا مت دو, ہم خواجہ کے غلام ہیں, ہمیں تمہاری نوکریوں کی نہیں اجمیر والے کی نوکری کافی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور بھائی بدلیں اپنے آپ کو, ماحول اسلامی بنائیں, کردار اسلامی بنائیں, بیٹیاں ہماری نظر آنی چاہیے. ہاں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں آپ سے, ہمیں دکھ ہوا مراد آباد کے اسکول کے دروازے پہ بچیوں کے نقاب اتروا دیے گئے, دکھ ہوا. لوگوں نے کہا مولانا کچھ بولے, میں نے کہا کیا بولوں, اس پہ تو جی چاہتا ہے تم جیسے امیروں کے منہ پہ جوتے مارے جائیں. تم نے میلیں اور فیکٹریاں نسلوں کے لیے تو بنا لی, بیٹیوں کے لیے ایک باحیا پردے کا انتظام کر کے تم ایک کالج نہ بنا سکے. تم نے بیٹیاں ان لوگوں کے رحم کرم پہ چھوڑ دی جو عزت کے محافظ نہیں, لٹیرے. یہ تو میرا آپ سے مسئلہ ہے, باقی کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے. غلطی تم نے کی ہے یا ہم نے کی ہے, کس کو کیوں الزام دیتے ہو, اس نے لوٹ لیا, اس نے تباہ کر دیا. کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا جو ہماری بیٹی کو نظر اٹھا کے دیکھ سکے. اتنی اجازت بھی ہم ہی نے دے رکھی ہے. مجھے یاد آیا مولا علی کا دور ہے, وہ علی جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اس نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. وہ علی جس کی تلوار چلتی تھی تو آواز آتی تھی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اس علی کا دور ہے. بچی گزر کے جا رہی ہے چوک سے, ہوا کا جھونکا آیا, نقاب اڑ گیا, ایک نوجوان کی نظر پڑ گئی, اس نے آنکھیں دیکھی دیوانہ ہو گیا. زیادہ دیر کے لیے نہیں, نقاب اڑا پھر پڑ گیا, اتنی دیر میں آنکھیں دیکھی دیوانہ ہو گیا. گھر آیا, خادمہ کو بلایا, کہا تلاش کر وہ عورت کون ہے, ایسا نقشہ تھا. اس نے کہا فلاں کی بیٹی ہے. کہا جا اس سے جا کے میری شادی کا پیغام دے. آئی, اس نے کہا جو مجھے فلاں نے بھیجا ہے, تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے. بچی نے کہا وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا بھی تو چوک میں تھی کل, تیرے چہرے کی نقاب اڑی, اس کی نظر تیری آنکھوں پہ پڑ گئی, وہ دیوانہ ہو گیا تیری آنکھوں کا. اس نے کہا ٹھہر امی ابھی آتی ہوں. اندر گئی, چاقو لیا, دونوں آنکھیں نکالی, طباق میں رکھی, بوڑھی کو لا کے دی. اس سے جا کے کہے کہ اسے میری آنکھوں سے پیار ہوا تھا, لے میں آنکھیں بھیج رہی ہوں. اللہ اکبر. جب اس نے اتنا سنا رو دی. کہا یہ آنکھیں کیوں نکال دی؟ اس نے کہا مجھے حیا آتی ہے, قیامت میں اگر خاتون جنت کے سامنے ان آنکھوں کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑا تو میں پھر کدھر منہ چھپاؤں گی. کہا جن آنکھوں کی وجہ سے خاتون جنت کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے, مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ کہہ کے آنکھیں دے دی. بات مولا علی کے مقدس دربار تک پہنچی. حضرت علی نے دونوں کو بلایا, اور علی بھی علی ہے. آنکھیں اٹھائیں, حلقے میں رکھی, پڑھ کے دم کیا.